بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا اعجاز الحق قدوسی رحمۃ اللہ علیہ اردو زبان کے عالم، ادیب، محقق، مورخ اور مصنف تھے۔ تاریخ اور تذکرہ نگاری میں ان کی شہرت زیادہ ہے۔ مولانا اعجاز الحق قدوسی کی ولادت 1905 میں جالندھر میں ہوئی اور آپ کے والد میاں ظہور الحق پروفیسر تھے اور انہوں نے انگریزی زبان میں قرآن شریف کا ترجمہ بھی کیا تھا۔ مولانا اعجاز الحق قدوسی کا جو خانوادہ ہے وہ مشہور صوفی بزرگ حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا ہے۔ شیخ عبد الحق قدوسی رحمۃ اللہ علیہ، عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ قدوسیہ گنگوہ ضلع سہارنپور میں واقع ہے، اور شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی مکتوبات قدوسیہ اور اپنے مرشد شیخ احمد ردولوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ملفوظات ہیں انوار العیون، وہ بھی آپ نے شیخ عبد القدوس نے جمع کی۔ مولانا اعجاز الحق قدوسی ان کی اولاد سے ہیں، اور آپ نے امبیٹھ میں، مدرسہ مجددیہ سرحد شریف میں اور سہارنپور میں تعلیم حاصل کی، اور آپ کی جو بیعت ہے وہ خواجہ عبد القدوس گنگوہی کے خانقاہ کے جو سجادہ نشین تھے حکیم کمیش احمد کیف قدوسی، ان سے چشتیہ اور صابریہ سلسلے میں آپ نے بیعت کی۔ چشتی سلسلہ حضرت خواجہ غریب النواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے، اور جو صابری سلسلہ ہے وہ حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا ہے۔ مولانا اعجاز الحق قدوسی 1951 میں پاکستان آئے اور کراچی میں رہائش پذیر ہوئے۔ انہوں نے سندھی ادبی بورڈ اور انجمن ترقی اردو وغیرہ میں اپنا کردار ادا کیا۔ ان کا وصال 19 فروری 1986 کو کراچی میں ہوا، اور ان کی عمر جو ہے 80-81 برس تھی، اور پاپوش نگر ناظم آباد کراچی میں وہ مدفون ہیں۔ مولانا اعجاز الحق نے اپنی زندگی کے 40 سے 50 سال تصنیف اور تالیف میں بسر کیے، اور بہت ساری تصانیف ان کی مشہور ہیں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، سراپا رسول، خلفائے راشدین پر، صحابہ اکرام، اہل بیت، حسنین کریمین اور حضرت خاتون جنت فاطمۃ الزہرا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں پر بھی کتابیں لکھی ہیں۔ اس کے علاوہ تذکرہ صوفیاء پنجاب کے صوفی بزرگوں پر کتاب لکھی، اور تذکرہ صوفیاء بنگال اور تذکرہ صوفیاء سرحد، جو خیبر پختونخوا بھی صوبہ ہے، وہاں کے جو صوفی بزرگ ہیں ان پر ان کی پوری کتاب چھپی ہوئی ہے، جس میں حضرت رحمان بابا سے لے کر بہت سارے بزرگوں کا احوال دیا ہے۔ اس کے علاوہ مولانا اعجاز الحق قدوسی نے اپنے جو سلسلے کے جو جد امجد ہیں شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی سوانح اور تعلیمات پر بھی کتاب لکھی ہے۔ اس کے علاوہ ان کی اپنی خود نوشت بھی مشہور ہے اعجاز الحق قدوسی کی، اور توزک جہانگیری جو شہنشاہ نور الدین جہانگیر تھے، ان کی جو خود نوشت ہے، آتم کتھا کہیں، آٹو بایوگرافی کہیں، اس کا بھی انہوں نے ترجمہ حواشی کے ساتھ کیا۔ اس کے علاوہ اقبالیات کے حوالے سے علامہ اقبال اور علماء پاک و ہند، اس پر بھی آپ کی کتاب ہے، اور اقبال کے محبوب صوفیہ، علامہ اقبال کا تصوف اور صوفیاء اکرام سے کیا واسطہ تھا، اس کے حوالے سے بھی ان کی تصنیف ہے۔ لیکن خاص طور پر سندھ کے حوالے سے ان کو ہم ادبی دنیا میں محسن سندھ کہا جاتا ہے، مولانا اعجاز الحق قدوسی کو۔ انہوں نے تاریخ سندھ کتاب لکھی ہے، جس میں برہمن حکومت سے لے کر بنو امیہ، بنو عباس، ہیباری، غزنوی، غوری، تغلق، خلجی، مغل، سومرا، سما، کلہوڑا اور ٹالپور اور پھر برطانوی راج تک سندھ کی ہسٹری پر انہوں نے اردو میں کتاب لکھی۔ اس کے علاوہ سندھ کی تاریخی کہانیاں، جس میں انہوں نے رائے دور سے لے کر ٹالپور دور تک سندھ کی جو لوک ادب کی کہانیاں ہیں، یا جو مجازی جو داستان ہیں جن کو شہادتی بھٹائی وغیرہ نے پیش کیا ہے، ان پر انہوں نے اردو میں کتاب لکھی، سندھ کی تاریخی کہانیاں، اور سندھ کے فارسی شعراء پر بھی انہوں نے قلم اٹھایا اور کافی کام کیا۔ خاص طور پر جو تذکرہ صوفیاء سندھ ہے مولانا اعجاز الحق قدوسی رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ مشہور ہے، جس میں انہوں نے سندھ کے تقریباً 52 اولیاء کرام اور 5 جو خواتین اولیاء اور صوفیاء میں جو شامل تھیں، ٹھٹے کی عورتیں، ان کا بھی ذکر کیا ہے۔ تذکرہ صوفیاء سندھ جو ہے 1959 میں پہلی دفعہ شائع ہوا، اور اس کا جو تعارف ہے وہ جمیل جالبی صاحب نے لکھا، پیش لفظ پیر حسام الدین راشدی صاحب نے، اور مقدمہ خود جو ہے اعجاز الحق قدوسی نے لکھا۔ اس کتاب میں تذکرہ صوفیاء سندھ میں
سندھ کے مشہور جو بزرگ ہیں ان سب کا انہوں نے احوال پیش کیا ہے، جن میں حاجی ترابی رحمۃ اللہ علیہ ٹھٹے کے مشہور ہیں، اور نسب کو حالہ کے شیخ احمد اور شیخ محمد کا بھی ذکر ہے، اور اگم کوٹ کے مخدوم اسماعیل سمرو رحمۃ اللہ علیہ ان کا، اور مخدوم آدم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ، مخدوم ابوالقاسم نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، اور مکلی کے شیخ عیسیٰ کا ذکر ہے، اور ٹلٹی کی جو باغبان پرگنہ ابھی دادو ضلع ہے جس کے مشہور بزرگ شہید مخدوم بلاول رحمۃ اللہ علیہ، اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ شیخ بھرکیو آچاری رحمۃ اللہ علیہ اور پیر پٹھو جو ٹھٹے کے مشہور بزرگ ہیں، حسین اور ابو الخیر ان کی کنیت تھی، ان کا بھی ذکر ہے، اور اچ شریف کے سید جلال الدین سرخ پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ذکر ہے، اور شیخ جیو مکلی جو ڈیو جس کو کہتے ہیں اس کا بھی تذکرہ ہے، درویش چرکس نناڑی ہے، شیخ حماد جمالی ہے، اور ٹھٹے کے جو شیرازی بزرگ ہیں ان کے جو بڑے تھے پیر مراد شیرازی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی تذکرہ اس کتاب میں موجود ہے، اور پیر مراد کے حالات پر ان کے جو مرید تھے شیخ حسین صفائی، اس نے کتاب لکھی ہے تذکرۃ المراد۔ اس کے علاوہ سید علی شیرازی ہے، سید علی ثانی شیرازی جس کی کتاب آداب المریدین بہت ابھی ناپید ہے، اس کا بھی تذکرہ ہے۔ سیوستان کے جو بزرگ ہیں، سیوستان پرانا نام ہے سیون شریف کا، اس کے حضرت خضر سیوستانی ہیں، عثمان مروندی اور فلال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا بھی تذکرہ ہے۔ سیون شریف سے آگے ہے لکی شاہ صدر جس کے بزرگ تھے سید محمد احمد سیوستانی، جس کو شاہ صدر الدین لکیاری کے نام سے دنیا جانتی ہے، اور جتنے بھی لکیاری سادات ہیں ان سب کے جد امجد ہیں شاہ صدر الدین لکیاری، ان کا بھی تذکرہ ہے۔ اس کے علاوہ نصرپور کے شاہ قاضی خیر الدین ہیں، مخدوم عربی ہے، حالانکہ مخدوم نور سرور رحمۃ اللہ علیہ کا بھی تذکرہ ہے، اور مکلی کے جو ملا لٹر مشہور تھے جس کا اصل نام عبد الرحمن تھا، اور جو سما سلطنت کے جام تھے وہ ملا لٹر کا بڑا احترام کرتے تھے، اس کا بھی تذکرہ ہے اس کتاب میں۔ اس کے علاوہ عبداللہ شاہ اصحابی کا بھی ذکر ہے جو مکلی میں مقیم جن کی مزار ہے، اور پیر صلاح الدین ٹھٹوی ہے، اور جھوک کے صوفی شاہ عنایت مشہور ہیں، اس پر ابھی پی ایچ ڈی بھی کی ہے ڈاکٹر محمد علی ماجی صاحب نے، اس کا بھی تذکرہ ہے۔ بلڑی شاہ کریم بلڑی والے جو شاہ عبداللطیف کے پردادا تھے ان کا بھی تذکرہ ہے۔ اس کے علاوہ شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ، اور پاٹ شریف جو ہے پاٹ شریف جو کہ مشہور بزرگ تھے شیخ عیسیٰ جند اللہ، اس کو مسیح الاولیاء کہتے ہیں، اور بڑے مصنف بھی تھے، مفسر بھی تھے، اور قرآن شریف کا ایک تفسیر بھی ان کی طرف منسوب ہے، اور عبد الکریم جیلی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب انسان کامل تصوف پہ اس کا بھی انہوں نے شرح لکھا، اور امام بوسیری رحمۃ اللہ علیہ کے قصید بردے کے بھی وہ شارح تھے۔ اس کے علاوہ سید میر کلا جو میر معصوم بکری ہے، تاریخ معصومی والے اس کے بڑے جو آبا ہیں ان میں تھے شامل سید میر کلا، اس کا بھی تذکرہ ہے۔ اس کے علاوہ شیخ عیسیٰ برہانپور کے جو سندھی اولیاء ہیں وہ کتاب الگ ہے، اور ان میں سے شیخ عیسیٰ برہانپوری کا بھی تذکرہ مولانا اعجاز الحق قدوسی نے شامل کیا ہے۔ کھوڑا شریف کے مخدوم عبد الرحمن شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بیٹے تھے مخدوم احمدی اور مخدوم محمدی، پھر مخدوم احمدی کا بیٹا تھا مخدوم عاقل کھوڑا شریف والے، جس کے گھر میں جو بیٹی تھی، جن کی زوجہ جو تھی وہ مخدوم محمد اسماعیل پرالوے والی تھی، اس وجہ سے پیر سی محمد راشد روزے دھنی اور یہ خانوادہ جو ہے کھوڑا شریف کے مخادیم کا احترام کرتا ہے۔ اس کے علاوہ شکارپور کے شاہ فقیر اللہ علوی جو پیر سی محمد راشد کے استاد تھے ان کا بھی تذکرہ ہے، اور میاں میر قادری جو شہزادہ دارا شکوہ کے مرشد تھے، اصل سیوستان کے تھے، بعد میں لاہور رہے، اور ان کا بھی تذکرہ اس کتاب میں ہے۔ اس کے علاوہ مخدوم معین ٹھٹوی جس کو مخدوم ٹھارو رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اس پر بھی ہمارے ایک دوست ہیں انس راجپر صاحب، انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے ڈاکٹر بلوچ صاحب کے سرپرستی میں، اس کا بھی تذکرہ ہے۔ مخدوم محمد زمان نواری شریف والے، اور خانقاہ راشدیہ پیران پگارا کے جو جد امجد ہیں امام العارفین پیر سید محمد راشد روزہ دھنی، اور ان کے والد سید محمد بکاشہ، ان کا بھی تفصیلاً اس کتاب تذکرہ صوفیاء سندھ میں ذکر موجود ہے۔ اس کے علاوہ نو بکھری جو سہروردی سلسلے کے پہلے بزرگ ہیں، کہتے ہیں کہ غوث ملتانی
جو شہاب الدین سہروردی کے مرید بعد میں ہوئے، لیکن سندھ میں نوح بکری پہلے مرید ہو چکا تھا، کیونکہ شہاب الدین سے بغداد سے جب غوث بہاء ملتانی رخصت ہو رہے تھے تو آپ نے فرمایا تھا کہ سندھ میں ہمارا ایک مرید ہے نوح بکری بکھر میں، اسے ہمارے سلام ضرور دینا۔ اس کے علاوہ سید نظام بکری ہیں اور ہوتھی لاکھو ہیں اور یعقوب پلیجو، یہ الفابیٹک تقریباً 52 جو ہے سندھ کے صوفیاء اکرام جن کا ذکر مولانا اعجاز الحق قدوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس تذکرہ صوفیاء سندھ میں پیش کیا ہے، اور ان بزرگوں کی جو ہسٹری ہے وہ الگ الگ ہے، انشاءاللہ اس موضوع پر بھی بات کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مولانا اعجاز الحق قدوسی رحمۃ اللہ علیہ کو غریق رحمت فرمائے، جنہوں نے اتنے بڑے تعداد میں صوفیاء اکرام کے تذکرے کو محفوظ کیا ہے۔